السلام علیکم. سانس ساکن تھی جس کی رائٹر ہے نمرہ احمد. اس کی یہ 24ویں ایپیسوڈ ہے. تو آئیے جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں اس ایپیسوڈ کو بغیر کسی دیر کے. ویسٹ انڈیز کے خلاف ہوم سیریز جیسے جیسے قریب آ رہی تھی، پریکٹس سیشنز کا دورانیہ بڑھتا ہی چلا جا رہا تھا. دن بھر کی پریکٹس سے وہ بے حد تھکاوٹ کا شکار ہو جاتا تھا، مگر یہ بات اس نے کسی کو بتائی نہیں تھی. اس کو ڈاکٹر نے سختی سے چیک اپ کراتے رہنے کی تاکید کی تھی، مگر وہ لاہور آنے کے بعد کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں گیا تھا. وہ جو کبھی کبھار کا کمر کا درد تھا وہ اب ہوتا تو نہیں تھا، البتہ وہ تھکنے بہت جلدی لگا تھا. اس شام بھی وہ بے حد تھکا ہارا گھر پہنچا. لاؤنج میں داخل ہوتے ہی اسے جبرائیل کہیں دکھائی نہ دیا، ورنہ عموماً وہ اس کے استقبال کے لیے گیٹ پر ہی ہوتا تھا. اس نے بشیر کو بلا کر اس کے متعلق استفسار کیا تو اس نے بتایا کہ وہ کھانا کھا کر سو گیا تھا اور ابھی اٹھا نہیں تھا. ویسے بھی اس پر بے حد تھکاوٹ طاری تھی، اسی لیے اس نے زیادہ غور نہیں کیا اور کپڑے بدل کر سو گیا. رات کافی دیر سے آنکھ کھلی، 9 بجے رہے تھے، اور وہ کسل مندی سے اٹھا اور واش روم میں جا کر ٹھنڈے پانی کے چھینٹے چہرے پر مارے. کچھ دماغ بیدار ہوا تو باہر نکل آیا. وہ لاؤنج میں پہنچا تو بشیر نے بتایا کہ کھانا وہ ڈائننگ ٹیبل پر لگا چکا ہے. میں آ رہا ہوں، وہ کہہ کر کچھ دیر تو لاؤنج میں بیٹھا ٹی وی دیکھتا رہا، پھر ڈائننگ ہال میں چلا آیا. حیرت کا جھٹکا اسے اس وقت لگا جب بشیر نے جبرائیل کی بابت پوچھنے پر اسے مطلع کیا کہ وہ کھانا کھا کر سو چکا ہے. ایسا کبھی نہیں ہوا تھا کہ جبرائیل نے اس کے بغیر کھانا کھا لیا، اور وہ کبھی بھی اتنا نہیں سوتا تھا. اسے یاد آیا جس وقت وہ گھر پہنچا تھا جبرائیل سو رہا تھا، اور اب بھی. پرابلم کیا ہے؟ وہ بڑبڑایا، پھر اس کے کمرے کی طرف چلا آیا. کمرے کا بند دروازہ دھکیل کر کھولنے پر اسے وہ بازو آنکھوں پر رکھے بستر پر لیٹا دکھائی دیا. اس نے آگے بڑھ کر لائٹ آن کر دی تو پورا کمرہ روشنی سے نہا گیا. جبرائیل، اس نے پکارا، کیونکہ اس کے لیٹنے کے انداز سے وہ یہ قیاس کرنے سے قاصر تھا کہ وہ سو رہا تھا یا نہیں. جبرائیل نے کوئی رسپانس نہیں دیا تو وہ آگے بڑھ کر اس کے بیڈ پر بیٹھ گیا. اس نے آہستگی سے اس کا بازو آنکھوں پر سے ہٹایا تو اس نے آنکھیں کھول دی. اٹھ گئے، حالانکہ وہ سمجھ چکا تھا کہ وہ جاگ رہا تھا. جبرائیل چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر کہنے لگا، میں نے کھانا کھا لیا ہے، آپ کھا لیں. اس کا چہرہ ریان کو اترا اترا لگا تھا. چلو مجھے کمپنی تو دے دو، اس نے اسے بستر سے اٹھانے کے لیے کہا. مجھے نیند آ رہی ہے. دوپہر کو بھی سوئے تھے، طبیعت تو ٹھیک ہے تمہاری؟ اس نے فکر مندی سے پوچھا. جبرائیل کا رویہ اس کے لیے ناقابل فہم تھا. ٹھیک ہوں. ہاں، وہ تمہاری فرینڈ جو روز میری غیر موجودگی میں آ جاتی ہے، اس نے تو کچھ نہیں کہا؟ نہیں تو پھر کسی اور نے کچھ کہا ہے؟ اس نے سنجیدگی سے پوچھا. نہیں. کوئی فون وغیرہ آیا تھا میرے پیچھے؟ اس نے پھر استفسار کیا. جی. ریان نے چونک کر اسے دیکھا. کس کا؟ ماما کا. وہ رانیہ کو ماما کہتا تھا. کیا کہہ رہی تھی؟ وہ چوکنا ہوا. کچھ نہیں، کچھ خاص نہیں. ریان ابھی اور کچھ پوچھنے ہی لگا تھا کہ وہ بول اٹھا. انکل سے بھی بات ہوئی تھی. وہ عظیم صاحب کو انکل کہتا تھا. اچھا، کیا کہہ رہے تھے؟ جبرائیل خاموش ہو گیا. تو ریان کو بے چینی سی. اس نے دوبارہ اپنا سوال دہرایا تو وہ بوجھے بوجھے لہجے میں گویا ہوا. وہ کہہ رہے تھے کہ میری پڑھائی ضائع ہو رہی ہے، میں واپس آ جاؤں. واپس کراچی؟ اب اس کو سارا معاملہ سمجھ میں آیا تھا. جی. تو تم نے کیا کہا؟ میں نے کہا بابا سے پوچھوں گا، اس نے اپنی انگلیوں کو دیکھتے ہوئے کہا. ریان نے لب بھینچ لی اور کچھ سوچنے لگا. ویسے صحیح کہہ رہے تھے، وہ تمہاری پڑھائی کا حرج ہو رہا ہے. وہ بڑبڑایا. جی اب میں سو جاؤں؟ اس کا انداز بجھا بجھا سا تھا. ریان نے سوچا وہ کوئی خوشگوار بات کہہ کر اس کا موڈ بحال کرنے کی کوشش کر، مگر پھر اس نے اپنا ارادہ ترک کر دیا. وہ اس کے کمرے سے نکل آیا، مگر پتہ نہیں کیوں اس سے ٹھیک سے کھانا نہیں کھایا گیا. وہ اپنے کمرے میں جا کر ٹہلتا رہا، پھر تھک کر بستر پر لیٹ گیا، مگر وہ سو نہیں سکا. اسے نیند ہی نہیں آئی. وہ صرف اور صرف جبرائیل کے متعلق سوچ رہا تھا. میرین کے حوالے سے جبرائیل ریان کو بے حد پیارا تھا، مگر جب سے دونوں نے ساتھ رہنا شروع کیا تھا ریان کو اس سے بہت محبت ہو گئی تھی. وہ اس بچے میں اپنا عکس، اپنا بچپن دیکھتا تھا. وہ اضطراب کے عالم میں کمرے میں ٹہلنے لگا. اگر جبرائیل چلا گیا تو یقیناً وہ اکیلا رہ جائے گا، اور ریان کو اس لفظ سے بے حد ڈر لگتا تھا. وہ انگلیاں بالوں میں پھنسائے کافی دیر تک کسی نتیجے پر پہنچنے کی کوشش کرتا رہا، اور پھر ایک فیصلہ کر کے وہ اس کے کمرے کی جانب چل دیا. رات کے 2 بج رہے تھے، مگر وہ جاگ رہا تھا. آہٹ پر اس نے جھٹ آنکھیں کھول دی اور اندھیرے میں آنے والے کو دیکھنے کی کوشش کی. ریان دھیرے دھیرے چلتا ہوا اس کے بیڈ کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا. جبرائیل، اس نے آہستگی سے پکارا. بابا. وہ بستر پر ہی کھڑا ہو گیا. اب اس کے کندھے ریان کے برابر پہنچ رہے تھے. جبرائیل، تم مت جاؤ. شدت ضبط سے اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی. اگر تم چلے گئے تو میں اکیلا رہ جاؤں گا. اس کے لہجے میں التجا تھی. اندھیرے میں بھی اسے اس چھوٹے سے بچے کا چہرہ کھلتا دکھائی دیا تھا. وہ بے اختیار ریان کے گلے لگ گیا. پاپا مجھے بھی نہیں جانا. اس کے کندھے سے سر ٹکائے وہ کہہ رہا تھا. ریان کو اس پر ٹوٹ کر پیار آیا. میرے ساتھ سونا ہے؟ جی بابا.
اس نے جھٹ سر ہلا دیا۔ اور میں لائٹ بھی آف کر دوں؟ اور آف رکھوں گا، ریان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو وہ اور بھی کھل اٹھا، ایک بوجھ سا تھا جو اس کے کندھوں سے سرکتا جا رہا تھا۔ یہ لے بی بی جی، میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ بشیر نے پکوڑوں کی پلیٹ اس کے آگے کی تو اس نے ایک پکوڑا اٹھا کر اپنی پلیٹ میں رکھ لیا۔ پھر تو ہم کھاتے ہی ہاسپٹل پہنچ جائیں گے، جبرائیل نے منہ بنایا تو وہ بے اختیار ہنس پڑی۔ وہ دونوں بڑے شوق سے کرکٹ میچ دیکھ رہے تھے جو کہ انگلینڈ اور نیوزی لینڈ کے مابین کھیلا جا رہا تھا۔ بہت اچھے بناتے ہیں، پکوڑے چکھتے ہی اس نے تعریف کرنا شروع کر ضروری سمجھا۔ بشیر خوش ہو گیا اور تھوڑی دیر بعد کچن میں واپس چلا گیا۔ یار، کیا انگلینڈ جیت کر جائے گا؟ امل نے پریشانی سے کہا۔ وہ اس وقت انگلینڈ کو سپورٹ کر رہی تھی۔ اتنے میں باؤلر کا ایک زوردار باؤنسر بیٹسمین کے ہیلمٹ پر لگا اور وہ بے اختیار ہی نیچے بیٹھ گیا۔ پھر اپنا ہیلمٹ اتار کر وہ گھومتے سر کو سلانے لگا۔ اوہ مائی گاڈ، یہ تو انجرڈ ہو گیا ہے۔ شاید نہیں ہوا، اللہ کرے یہ انجرڈ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ پلیز، امل نے بے اختیار دعا مانگنے لگی تھی۔ امل، جبرائیل زور سے چیخا۔ کیا کر رہی ہو تم؟ کیا ہوا؟ وہ حیرت زدہ سی اسے دیکھنے لگی۔ تم اس کے لیے ایل وش کر رہی ہو؟ ایسے نہیں کرتے، بابا کہتے ہیں کبھی کسی کو بد دعا نہیں دیتے، اور تم اس کو بد دعا دے رہی ہو۔ وہ اس پر برس پڑا تھا۔ وہ چپ سی ہو گئی۔ بابا مجھے اتنا ڈانٹتے اگر میں ایسا کرتا تو؟ امل نے نظر بھر کر اسے دیکھا اور خود کلامی کسی انداز میں بولی۔ ٹھیک کہتے ہیں تمہارے بابا، کبھی کسی کے لیے بد دعا نہیں کرتے، چاہے خواہ وہ ہمارا کتنا ہی بڑا دشمن کیوں نہ ہو۔ اس نے شرمندگی سے سر جھکا لیا، اسے بہت کچھ یاد آ گیا تھا۔ بشیر پانی لاؤ۔ صوفے پر نڈھال سا ہو کر گرتے ہوئے اس نے بشیر کو آواز لگائی۔ وہ ابھی قذافی اسٹیڈیم سے لوٹا تھا اور اس کے جلد لوٹنے کی وجہ وہیں کمر کا درد تھا جو کچھ عرصہ غائب رہنے کے بعد بڑی شدت سے لوٹ آیا تھا۔ پہلے تو ہلکی ہلکی ٹیسیں اٹھتی تھی، آج نہایت شدت اختیار کر گئی تھی۔ نہ صرف کمر بلکہ کندھے کے پٹھوں میں بھی درد سا ہو رہا تھا۔ السلام علیکم بابا، آواز پر جبرائیل اپنے کمرے سے نکل آیا تھا۔ اس کے چہرے پر حیرت تھی کیونکہ ریان اتنی جلدی کبھی نہیں لوٹا تھا۔ وعلیکم السلام، اس نے سانس درست کرتے ہوئے جواب دیا۔ وہ اس کو یوں نڈھال سا دیکھ کر جلدی سے قریب آیا۔ بابا، آر یو آل رائٹ؟ یس آئی ایم فائن۔ ریان نے اسے مطمئن کرنا چاہا مگر وہ فکر مندی سے اسے دیکھتا رہا، پھر آگے بڑھ کر اس کے ماتھے پر اپنا ہاتھ رکھا۔ ٹمپریچر بھی نہیں ہے، سر میں درد ہو رہا ہے کیا؟ وہ بڑی فکر مندی سے پوچھ رہا تھا۔ وہی میرین کا انداز ریان کے دل میں کانٹا سا چبھا تھا۔ بس بیٹا، اب لگتا ہے کہ بوڑھا ہو گیا ہوں، وہ پسمردگی سے کہہ رہا تھا۔ ارے نہیں بابا، آپ تو بہت ینگ ہیں، میرے بال تو وائٹ ہیں۔ سارے تو نہیں ہیں، تھوڑے تھوڑے ہیں، پتہ ہے جبرائیل، وہ قدر توقف سے کہنے لگا۔ آج کل پتہ نہیں کیوں میری کمر میں درد رہتا ہے، تو آپ ڈاکٹر کو چیک کرائیں، اس نے جھٹ حل پیش کیا تھا۔ ریان نے اس کا چہرہ دیکھا اور پھر مسکرا دیا۔ ڈاکٹر کے پاس جانے کو دل نہیں کرتا۔ اس کی مسکراہٹ میں بھی ایک عجیب بے چارگی تھی۔ ویسے بابا، وہ کچھ سوچتے ہوئے پوچھنے لگا، کہیں آپ دوبارہ تو ویسے، میرا مطلب ہے ویسے نہیں ہو جائیں گے؟ اس کے انداز میں ہچکچاہٹ تھی۔ ویسے کیسے؟ وہ بالکل نہ سمجھا۔ ویسے جیسے وہیل چیئر پر تھے، وہ ڈرتے ڈرتے کہہ رہا تھا۔ پتہ نہیں، اس نے سامنے والی دیوار کو دیکھتے ہوئے شانے اچکا دیے۔ بس بیٹا، قدر کیا کرو ان ہاتھ، پاؤں، آنکھوں، کانوں، زبان کی، ان سب چیزوں کی جو اللہ نے تمہیں دی اور جن سے کئی لوگوں کو محروم رکھا ہے۔ یہ دنیا کی سب سے بڑی دولت ہے۔ ہم دیکھ سکتے ہیں، بول سکتے ہیں، چل سکتے ہیں، یہی بہت بڑی نعمت ہے۔ خدا کا شکر ادا کیا کرو اور ہمیشہ دعا مانگا کرو کہ اللہ ہمیں مالی یا جسمانی لحاظ سے کسی کا محتاج نہ کرے۔ کسی کی محتاجی بہت بڑا عذاب ہے، بس اللہ کسی پر یہ عذاب نہ ڈالے۔ وہ اس سے زیادہ خود سے کہہ رہا تھا۔ کمر اور کاندھوں میں ہونے والے درد کی شدت میں کچھ کمی واقع ہوئی تھی۔ امل، ایسا کرتے ہیں، آج بشیر کے ساتھ مل کر کچھ بناتے ہیں، ٹھیک؟ جبرائیل کی تجویز خاصی معقول تھی، وہ فوراً مان گئی۔ چلو کچن میں چلتے ہیں، وہ صوفے سے اٹھتے ہوئے بولی تو جبرائیل بھی اس کے پیچھے ہو لیا۔ لیکن کچن میں آ کر امل نے ارادہ تبدیل کر دیا۔ جبرائیل، بشیر کو اس کا کام کرنے دیتے ہیں، ہم کچھ اور کر لیتے ہیں۔ کچھ اور؟ فار ایگزامپل؟ اس نے کچھ حیرت سے پوچھا۔ لان کی صفائی کرتے، پودوں کی، اس نے کہیں دفعہ نوٹ کیا تھا کہ لان پر کوئی توجہ نہیں دیتا۔ ایسا کرتے ہم آج گوڈی کر کے نئے پھول لگاتے ہیں، ٹھیک؟ وہ پرجوش سی ہو کر کہہ رہی تھی، پھر کسی خیال کے تحت پوچھنے لگی، بابا کچھ کہیں گے تو نہیں؟ نہیں تو بس پھر ٹھیک ہے، کچھ پودے منگوا لیتے ہیں اور کام شروع کرتے ہیں، رائٹ۔ وہ بھی پرجوش ہو گیا۔ بشیر کو انہوں نے پودے لینے بھیج دیا، کچھ گلاب کی کلمیں اور چند گملے منگوائے تھے۔ پیسے امل دینا چاہ رہی تھی مگر بشیر نے کہا کہ صاحب کو برا لگے گا، اسی لیے پیمنٹ اسی رقم سے ہوئی جو ریان بشیر کو دے کر جاتا تھا۔ اس کے جانے کے بعد انہوں نے کھرپی کی مدد سے پورے لان کی گوڈی شروع کر دی۔
خودرو جھاڑیوں اور پودوں کانٹوں اور سخت گھاس سے لان کو پاک کر لینے تک بشیر بھی آ گیا۔ ایک جنگلی پودا عمل نے یوں ہی رہنے دیا، وہ لان کے کنارے پر اگ آیا تھا۔ عمل کو اس کا نام نہیں آتا تھا، مگر اس کا پرپل سا پھول دیکھنے میں کافی خوشنما تھا۔ جب اپنے نئے لگائے گئے پودوں کو اس نے کھاد اور پانی دیا تو اس پودے کو خاص طور پر اچھی والی کھاد ڈالی تاکہ وہ مرجھا نہ جائے۔ اسے پتہ نہیں کیوں وہ پودا اچھا لگا تھا۔ تقریباً 3.5 گھنٹے میں صفائی مکمل ہوئی تو وہ بہت خوش تھی۔ اس نے بشیر کو ان کی کھاد اور پانی کو متعلق ڈھیر ساری ہدایات ذہن نشین کرا دی۔ شام کو جب ریحان گھر آیا تو لان کو دیکھ کر چونک پڑا۔ یہ سب کس نے کیا ہے؟ اس نے بشیر سے پوچھا۔ کم از کم اس سے بشیر سے ایسی امید نہ تھی کہ وہ اتنی دل جمی سے کام کرے گا۔ یہ وہ جبرائیل صاحب کی دوست ہے نا، عمل باجی، انہوں نے کیا، پودے منگوائے تھے مجھ سے اور اچھا ٹھیک ہے۔ اسے جبرائیل کی دوست میں کوئی دلچسپی نہ تھی، مگر وہ کم از کم متاثر ضرور ہوا تھا کہ کتنی اچھی بچی، کتنی نفاست سے لان صاف کیا۔ ظاہر ہے اس کے خیال میں جبرائیل کی دوست بچی ہی ہونا تھی۔ ریان، میں آپ کو ایمانداری سے ساری بات بتاؤں گا۔ مجھے آپ کو پہلے بھی کہنا تھا کہ زیادہ مشقت آپ کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے۔ آپ اپنی ہمت سے زیادہ بوجھ اٹھا رہے ہیں۔ ابھی آپ کو ٹھیک ہوئے دن ہی کتنے ہوئے اور آپ کرکٹ کھیلنے لگے ہیں۔ درمیان میں آپ نے اپنا چیک اپ بھی نہیں کرایا۔ یہ آپ کو نقصان دے گا، آپ جسم پر بوجھ ڈال رہے ہیں۔ ڈاکٹر رضا کچھ خفگی سے کہہ رہے تھے۔ ریان ویکینڈ پر جبرائیل کو لے کر کراچی آیا تھا اور بالآخر ایک فیصلہ کر کے ڈاکٹر رضا اپنے نیورولوجسٹ کے پاس گیا تھا اور وہ تو سخت بھرے بیٹھے تھے۔ آپ کا جسم ابھی اتنا اسٹرانگ نہیں ہوا کہ وہ اتنا کام کر سکے۔ میں نے کہا تھا آپ اپنا خیال رکھیں، ذہن اور جسم دونوں پر زیادہ بوجھ نہ ڈالیں، ورنہ آپ دوبارہ بھی خدا نخواستہ بستر پر پڑ سکتے ہیں۔ پھر کیا کریں گے آپ؟ وہ خاموشی سے ٹیبل کی شیشے والی سطح کو دیکھتا رہا۔ فی الحال تو میں کچھ دوائیں لکھ کر دے رہا ہوں، انہیں استعمال کریں، زیادہ ورزشیں اور اچھل کود سے پرہیز کریں، اور اس کے علاوہ میرا مشورہ سمجھ لیں، کرکٹ چھوڑ دیں۔ ریان نے چونک کر سر اٹھایا اور بے یقینی سے انہیں دیکھا۔ کرکٹ نہیں چھوڑیں گے تو پھر یہی ہوگا، تھکاوٹ، درد اور سستی۔ بہتر ہوگا کہ چند دن کے لیے کسی پرفضا مقام پر چلے جائیں، وہ اب نرم لہجے میں کہہ رہے تھے۔ ریان کو سوچتے وہ اٹھ کھڑا ہوا، ان کا شکریہ ادا کیا اور نسخہ جیب میں ڈال کر ان کے آفس سے نکل گیا۔ پرفضا مقام تو قذافی اسٹیڈیم ہی تھا، جہاں 6 دن بعد ویسٹ انڈیز کے خلاف پہلا ٹیسٹ میچ کھیلا جانا تھا۔ ڈاکٹر جتنا کہے میں کرکٹ نہیں چھوڑوں گا، اس کے اندر کے ضدی ریان حیدر نے سر اٹھایا تھا۔ تم نے اس کو کھاد ڈالی تھی؟ وہ نہایت فکر مندی سے اس پودے کو دیکھ رہی تھی جو پہلے سے کافی مرجھایا ہوا لگ رہا تھا۔ جی بی بی جی، اور روز پانی لگاتا ہوں، بشیر جو اس کے قریب ہی کھڑا تھا نے مؤدب سا ہو کر بتایا۔ تو پھر کیا وجہ ہے کہ یہ اتنا کمزور ہو گیا؟ اسے اس پودے کی بے حد فکر ہو رہی تھی۔ معلوم نہیں جی، کیا ہوا؟ جبرائیل اپنے ہاتھوں میں ایک البم تھامے باہر آیا تو ان دونوں کو یوں پریشان پا کر پوچھنے لگا، جبرائیل یہ پودا کیوں سوکھتا جا رہا ہے؟ عمل کے استفسار پر اس نے شانے اچکا کر لا علمی کا اظہار کیا۔ مجھے تو نہیں پتا، شاید وہ جو چیز تم نے ڈالی تھی اس کے لیے صحیح نہیں تھی۔ کیا کھاد؟ نہیں، وہ تو ٹھیک تھی۔ خیر تم یہ کیا لے کر آئے ہو؟ اس نے البم کی جانب اشارہ کیا۔ یہ فوٹوز ہیں میری مما کی۔ اچھا آؤ دیکھتے ہیں، وہ اشتیاق سے بولی۔ یہ دیکھو، وہ دونوں برآمدے کے عین وسط میں رکھی سفید میز کے گرد بچھائی گئی کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ یہ میری ممی ہے۔ اس نے میرین کی ایک تصویر پر انگلی رکھ دی۔ عمل نے کچھ حیرت سے اسے دیکھا۔ میرین کی آنکھوں میں ریان کی بے حد مشابہت تھی۔ نام کیا تھا تمہاری ممی کا؟ میری این آئر، اس نے بتایا۔ تمہاری ممی کرسچن تھی؟ اسے حیرت کا جھٹکا لگا۔ ہاں، اور ڈیڈی؟ وہ بھی رومن کیتھولک تھے۔ اور تم؟ میں تو مسلم ہوں کیونکہ میرے بابا مسلم ہیں، اس نے سادگی سے بتایا۔ عمل نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ممی یاد آتی ہیں؟ وہ یوں ہی پوچھنے لگی۔ ہاں بہت۔ وہ یکدم اداس سا ہو گیا تھا۔ کچھ نہیں ہوتا، دیکھو سب نے مرنا ہے۔ اچھا میری بات سنو، اگر میں مر گئی تو تم کیا کرو گے؟ وہ اس کا موڈ بحال کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ تو تمہیں یاد کر کے روؤں گا۔ اچھا ذرا رو کر دکھاؤ، پہلے تم مر کر دکھاؤ۔ عمل بے اختیار ہنسنے لگی تھی۔ سنو آج میچ کا آخری دن ہے، پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے پہلے ٹیسٹ کا، چلو دیکھتے ہیں۔ جبرائیل کو اچانک یاد آیا تھا۔ نہیں جبرائیل، چلو کچن میں چل کر کچھ کوکنگ کر لیتے ہیں، ٹھیک؟ تم پاکستان کا میچ نہیں دیکھو گی؟ وہ بے یقینی سے بولا۔ میرا دل نہیں کر رہا، چلو کچھ پکاتے ہیں۔ وہ اسے ٹالتے ہوئے کچن میں لے گئی۔ نومی تم ڈیپ اسکوائر لیگ میں چلے جاؤ، اور ارمغان تم سلپ میں آ جاؤ، اس نے زور سے چلا کر کہا۔ جو اسے کافی فاصلے پر کھڑے تھے۔ میں 3rd سلپ میں آؤں؟ ارمغان اس کے قریب آ رہا تھا۔ نہیں، 2nd سلپ پر۔ مگر 2nd پر تو اکرم ہے۔ ارمغان بحث نہیں کرو، وہ گلی پر چلا جائے گا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا لہجہ ترش ہو گیا تو ارمغان موقع کی نزاکت کا خیال کر کے خاموش ہو گیا، اس کی بتائی ہوئی جگہ پر کھڑا ہو گیا۔
پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے درمیان پہلے ٹیسٹ کا آج آخری دن تھا اور ویسٹ انڈیز کی ٹیم بری طرح ہار رہی تھی۔ ان کے پاس 2 وکٹیں باقی تھی جبکہ شام تک 275 رنز بنانے تھے۔ ظاہر ہے وہ ہارنے والے تھے، مگر ریان کی اس وقت حالت عجیب ہو رہی تھی۔ اس کی کمر بے طرح درد کر رہی تھی اور اب وہ درد کمر کے ساتھ ساتھ ٹانگوں میں بھی سرایت کرتا جا رہا تھا۔ اس کے قدم من من بھر کے ہو رہے تھے اور اسے کھڑا رہنا مشکل لگ رہا تھا۔ اسے ڈر تھا کہ وہ کسی بھی وقت اپنا توازن کھو سکتا تھا۔ اپنے درد سے چھٹکارا پانے کے لیے وہ بے چینی سے کبھی 2 قدم آگے اور کبھی 2 قدم پیچھے چلتا تھا، مگر کوئی افاقہ نہیں ہو رہا تھا۔ وہ 2 لڑکوں کو خواہ ڈانٹ بھی چکا تھا، جس سے فیلڈ میں ایک عجیب سا خوف پھیل گیا تھا اور لڑکے ڈر کے مارے اور مستعدی سے کھیل رہے تھے۔ ریحان چاہتا تو فیلڈ سے باہر جا کر اپنی جگہ ایک سبسٹیٹیوٹ فیلڈر بھیج سکتا تھا، مگر ایسا کرنے پر اس کی کمزوری یعنی کمر کے درد کا راز آشکار ہو جاتا، جس سے بعض لوگوں کو بے حد خوشی ہوتی، اور ریان ایسا ہرگز نہیں چاہتا تھا۔ اور یہ انا اسے اس وقت بری طرح تڑپا رہی تھی۔ اس انا نے اسے تب تک لٹکا ہی رکھا جب تک آخری وکٹ نہ گر پڑی اور میچ کا اختتام نہ ہو گیا۔ وہ جلد ہی جلد ڈریسنگ روم میں جا کر آرام کرنا چاہتا تھا، مگر ٹیم کے دیگر کھلاڑیوں اور آفیشیل سے ملنا ناگزیر تھا۔ کافی دیر تک وہ لبوں پر جبری مسکراہٹ سجائے مبارکباد وصول کرتا رہا، پھر ڈریسنگ روم میں جا کر وہ کرسی پر بیٹھ گیا۔ پریزنٹیشن سرمنی کے بعد اس سے رہا نہ گیا۔ وہ ڈریسنگ روم میں موجود ساؤتھ افریقن فزیو سے نہایت سرسری انداز میں کہنے لگا، آپ مائنڈ نہ کریں تو مساج کر دیں۔ ڈیرن نے چونک کر اسے دیکھا، پھر چپ چاپ اسبات میں سر ہلایا۔ ریحان اندر کاؤچ جا کر عمدہ شرٹ اتار کر لیٹ گیا۔ ڈیرن اس کا مساج کرنے لگا۔ تقریباً 15 منٹ بعد وہ کافی بہتر فیل کر رہا تھا، مگر اس 15 منٹ میں اس نے ایک اہم فیصلہ کر لیا تھا۔ کچھ دیر بعد قذافی اسٹیڈیم میں ہونے والی پریس کانفرنس میں اس نے اعلان کیا تھا، میں ریان حیدر بطور کپتان اور کھلاڑی ٹیسٹ اور رن میں کرکٹ سے ریٹائرمنٹ لے رہا ہوں۔ کانفرنس روم میں موجود صحافی اور میڈیا کے نمائندوں کو پہلے تو سانپ سونگ گیا۔ یہ اچانک ہی ہونے والا فیصلہ ٹیم مینیجر کے لیے بھی شوق کا باعث تھا، کیونکہ ریان نے پریزنٹیشن سرمنی میں اگلے میچز سے متعلق حکمت عملی کا ذکر کیا تھا۔ ادھر میڈیا کے نمائندے سوالیہ نظروں سے ایک دوسرے کا چہرہ تک رہے تھے۔ کرکٹ میں کبھی ریٹائرمنٹ سیریز کے درمیان نہیں لی جاتی، ہمیشہ ٹورنامنٹ کے ختم ہونے کا انتظار کیا جاتا ہے، جبکہ وہ پہلے ہی ٹیسٹ میچ کے بعد ریٹائر ہونے کا کہہ رہا تھا۔ کیا آپ اس ٹورنامنٹ کے بقیہ 7 میچز کھیلیں گے؟ ایک صحافی کو ذرا ہوش آیا تو اس نے سوال کیا۔ نہیں، ریان نے بے تاثر چہرے کے ساتھ 2 ٹوک انداز میں کہا، اور اس کے بعد تو سوالات کی بوچھاڑ ہو گئی۔ کب، کیوں، کیسے؟ اچانک فیصلے کی وجہ؟ یہ فیصلہ اچانک نہیں ہوا، میں نے کافی عرصے سے سوچ رکھا تھا، اس نے مختصراً بتایا۔ کہ آپ نے بورڈ کو اس فیصلے سے مطلع کیا ہے؟ ایک رپورٹر نے تیکھے انداز میں پوچھا۔ میں بورڈ کو بتانا ضروری نہیں سمجھتا، ریان نے اس سے زیادہ تیکھے انداز میں کہا۔ وہ سر ہلاتے ہوئے لکھنے میں مصروف ہو چکا تھا۔ ایک صحافی لڑکی نے نہایت مدبرانہ انداز میں سوال کیا، آپ نے یہ فیصلہ اس لیے کیا کہ آپ سمجھتے ہیں آپ بوڑھے ہو رہے ہیں؟ نہیں، میں بوڑھا نہیں ہوں، میں 34 سال کا جوان ہوں۔ اس کی بات پر کانفرنس روم میں زوردار کہکے گونجے تھے۔ آپ سب نے ہنس لیا ہو تو میں اجازت چاہتا ہوں، اور جہاں تک بات ہے ریٹائرمنٹ لینے کی وجہ کی، تو وہ آپ کا درد سر نہیں ہے۔ اتنا کہہ کر وہ اپنے کوچ اور مینیجر کے ہمراہ وہاں سے نکل آیا۔ ڈریسنگ روم میں آ کر اس نے آہستگی سے اپنا سامان سمیٹنا شروع کر دیا۔ وہ اب تھک چکا تھا، اب اور کتنا کھیلتا، 10 سال بھی مزید کھیل کر ریٹائر ہوتا تو 11ویں برس دنیا اسے فراموش کر چکی ہوتی۔ کرکٹر جب تک شاٹس لگاتا اور وکٹس لیتا رہے، مصور جب تک شاہکار پینٹ کرتا رہے، مصنف جب تک بیسٹ سیلرز لکھتا رہے، اور ایکٹر جب تک ہٹ فلموں میں کام کرتا رہے، وہ یاد رکھا جاتا ہے۔ وہ ذرا سا اپنے ڈگر سے ہٹے، دنیا اسے فراموش کرنے میں دیر نہیں لگایا کرتی۔ وہ چاہتا تھا کہ دنیا اسے نہ بھولے، مگر یہ تو خلاف فطرت بات ہوتی، اور ایک ناممکن بات کو ممکن بنانے کے لیے وہ اپنی صحت داؤ پر نہیں لگا سکتا تھا۔ یہی خواہش تھی نا اس کی کہ وہ دوبارہ کرکٹ کے میدان میں قدم رکھے، تو وہ پوری ہو چکی تھی۔ پھر جانا تو سب کو ہوتا ہے، اگر کرکٹرز کا کریئر کبھی نہ ختم ہونے والا ہوتا تو بھلا وہ اس جگہ کس طرح پہنچتا؟ اس سے پہلے کرکٹرز گئے تھے تو وہ آیا تھا، اب اسے بھی جانا تھا اپنے بعد آنے والوں کے لیے۔ اپنا بیگ کندھے پر ڈالے وہ باہر نکلا اور بنا کسی سے بات کیے ایگزٹ ڈور کی جانب بڑھ گیا۔ صحافیوں کا ہجوم اس سے بات کرنا چاہتا تھا، مگر وہ ایک لفظ بھی کہے بغیر پارکنگ ایریا میں موجود اپنی گاڑی میں بیٹھ گیا اور اسے گھر کے راستے پر ڈال دیا۔ پریس کانفرنس میں کہا گیا آخری جملہ وہ نہیں تھا جو ریان نے اس وقت سوچا تھا۔ جب ڈیرن اس کا مساج کر رہا تھا، اس نے کئی فکرے وہ وجہ بتانے کے لیے ذہن میں جمع کیے تھے جس کے باعث وہ ریٹائر ہو رہا تھا، مگر جس وقت وہ وجہ بتانے لگا تمام الفاظ حلق تک پہنچ کر دم توڑ گئے۔ اس نے پوری منصوبہ بندی کی تھی کہ وہ جاتے جاتے چیئرمین صاحب اور ارمغان کو پھنسا دے گا کہ ان کے نازیبا رویے کے باعث وہ کرکٹ سے کنارہ کشی اختیار کر رہا ہے۔
ریان بھولنے والوں میں سے کبھی نہ تھا. اس کو اپنا انتقام تو مرزا صاحب اور ان کے بیٹے سے لینا ہی تھا، مگر عین وقت پر اسے ایک اور خیال آیا تھا. وہ جانتا تھا کہ اللہ انسان سے کتنی محبت کرتا ہے، ماں سے بھی زیادہ. تو کیا ماں سے غلط چیز مانگو تو وہ دے دے گی؟ نہیں نا. تو پھر اللہ نے کیوں اسے وہ سب دیا جو اس کی غلط خواہشات کا نتیجہ تھا؟ اور اس لمحے قذافی اسٹیڈیم کے پریس کانفرنس روم میں 20 رپورٹرز اور آفیشلز کے درمیان گھری، اس کی سمجھ میں آ گیا تھا کہ اللہ نے اس کی غلطیاں معاف کیوں نہ کی، کیونکہ وہ خود کسی کو معاف نہیں کرتا تھا. اگر وہ معاف کرنا سیکھ جاتا تو شاید اللہ بھی اس کو معاف کر دیتا. اور معافی ہے بھی کیا؟ کسی بھی شخص کے گناہ یا جرم سے اس وقت صرف نظر اور درگزر کرنا جس وقت انسان میں بدلہ لینے کی طاقت موجود ہو. زندگی میں پہلی بار اس نے درگزر کا راستہ چنا. زندگی میں پہلی بار اس نے معاف کرنا سیکھا تھا. یار بہت بہت مزے کی مجھے یہ سٹوری لگی، کیونکہ یار نمرا نے اپنا وہ جو ایک ہوتا ہے نا کہ ایک چیز کو وہ لے کر چلتی ہیں، ایک سبق. ان کی سٹوری میں کچھ ہو نہ ہو، مطلب آف کورس یار مطلب سب کچھ ہی ہوتا ہے، لیکن مطلب ایک سبق، ایک اسلامک پوائنٹ آف ویو ضرور ہوتا ہے. ایک ایسا وے آف تھنکنگ ہوتا ہے اس میں کہ آپ نہ چاہتے ہوئے بھی اس چیز کو سوچنے لگ جاتے ہو کہ اچھا یہ چیز ہے. تو اس ناول کی جو سب سے مطلب اچھی چیز ہے وہ یہی ہے کہ ایک انسان کا معاف کرنے کا، لوگوں کو معاف کرنے کا سفر اور بدلہ لینے والا، مطلب اور ایک بد دعا والی ٹائپ کہ کسی کو بد دعا نہیں دینی چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے کہ آپ کسی کے محتاج نہ ہو. بہت بہت خوبصورت یہ باتیں ہیں اگر کوئی سمجھے تو. اور مجھے تو ہمیشہ افسوس ہوتا ہے جب میں نمرا کا کوئی نیا ناول پڑھتی ہوں تو میں کہتی ہوں میں نے پہلے کیوں نہیں پڑھا اس کو، میں نے پہلے کیوں نہیں پڑھا. آف کورس کسی سے بدلہ لینے کے بارے میں نہیں سوچنا چاہیے اور ہمیشہ درگزر سے کام لینا چاہیے. اپنے آپ کو خدا نہیں سمجھنا چاہیے. مطلب بہت سارے لوگوں کا بیہیویئر ایسے ہوتا ہے کہ جب ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے نا، وہ کیا کہتے ہیں کہ جب ان کا دور ہوتا ہے تو وہ اس فیصلے کو بہت ہی غلط وے سے استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو جیسے کہ وہ ختم نبوت میں بول رہی ہوں. کیا ہوا تھا ایک تو یار، پتہ ہے کیا میرا پرابلم یہ نہیں ہے کہ مجھے چیزیں یاد نہیں ہوتی، میرا پرابلم یہ ہے کہ مجھے اس وقت یاد نہیں آتی جب مجھے یاد آنی چاہیے. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو معاف کیا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موقع تھا، جب ان کے پاس مطلب سارے اختیارات آئے تھے اور انہوں نے معاف کر دیا تھا. اور وہ کتنی بڑی اور عظیم مثال تھی کہ ان کے پاس موقع تھا، وہ لے سکتے تھے، وہ سب کچھ کر سکتے تھے. اور یہ بھی تھا کہ جب ان پر پتھر برسائے جاتے تھے اور خون سے ان کے جوتے بھر جاتے تھے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بولا تھا کہ آپ کہو تو میں پتھروں کی بارش کر دوں. تو آپ نے ان کے لیے دعا کی تھی کہ نہیں، ان کی نسلوں میں سے کچھ لوگ ہوں گے جو میری بات سنیں گے، جو میرے کریں گے. تو یار مطلب ہمیں اس موٹیو، وہ کیا کہتے ہیں کہ اس مثال کو لے کر چلنا چاہیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیٹ کی ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے ہمیں ہی دی ہے. تو بہت اچھا اس میں سبق ہے. تو ملتے ہیں اس کی اگلی ایپیسوڈ میں. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.